السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے زبان کی حفاظت کریں۔ بہت اہم ہے۔ آج اس کی وجہ سے ذاتی طور پر بھی نقصان ہے اور سماجک طور پر بھی نقصان ہے، زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، زبان قابو میں نہ رہنے کی وجہ سے۔ اسی ضمن میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے جتنے سننے والے دوست احباب متعلقین بہنیں ہیں ان کو بھی عمل کرنے والا بنائے، اور آپ خود سنیے اور اپنے بھائیوں تک یہ میسیج کو پہنچائیے کہ اللہ کے بندے عمل کرنے والے بن جائیں گے، آپ کا بھی نفع ہوگا اور ان کا بھی نفع ہوگا انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں زبان اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ زبان، اس کے ذریعے انسان چاہے تو اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کے خزانے جمع کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اپنی آخرت برباد کر سکتا ہے۔ دونوں چیزیں، یعنی مرنے کے بعد دنیا میں تو اس کے نقصان ہے ہی، لیکن ذاتی طور پر فرما رہے ہیں حضرت کہ آخرت کے لیے نیکی جمع کر سکتا ہے۔ درود شریف پڑھے، استغفار کرے، ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کی بات پھیلائے، رسول کی بات پھیلائے، سچی بات کرے، جی یہ کیا ہے؟ نیکی، نیکیوں کا خزانہ۔ اور اس کے برعکس غیبت، چغل خوری، جھوٹ، دھوکہ، یہ کیا ہے؟ اپنی آخرت کو برباد کرنا۔ اس لیے حدیث میں زبان کو قابو میں رکھنے اور کم بات کرنے کی بہت فضیلتیں آئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا سب سے افضل عمل۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا سب سے افضل عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں، لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں، یعنی بیٹھ گئے کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کے چغل خوری کر رہے ہیں، کسی کو پریشان کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، کسی پر ظلم کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، یہ محفوظ نہیں رہنے کا۔ خود فرما رہے ہیں یعنی زبان کو دوسروں کی دل آزاری، یعنی دوسروں کو تکلیف دینے سے، غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دہی کرنے سے روکو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجات کا طریقہ کیا ہے بتاؤں؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ کس چیز کا ذریعہ؟ نجات۔ اے ایمان والو، کون نہیں چاہتا کہ جنت میں جائے؟ کون نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن کامیاب ہو جائے؟ کیا فرما رہے ہیں آقا؟ تمہارے نجات کا ذریعہ کیا ہے بتاؤں؟ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ آج معاشرے میں آپ نگاہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آگے دیکھیے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں خود لکھے ہوئے ہیں۔ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے اور اپنے گناہوں پر رو۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی دونوں میں موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا گھر سے مراد، یعنی گھر کے کافی ہونے سے مراد یہ ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ اسی لیے فرماتے ہیں نا علماء کہ بلا ضرورت مجلس نہ لگاؤ، ضرورت ہے مجلس لگاؤ، ضرورت ہے باہر نکلو۔
دوستوں کے پاس جاؤ، ملاقات کرو، خیریت پوچھو، حال احوال پوچھو اور رخصت ہو جاؤ۔ کوئی کام نہیں ہے، کیا فرمایا؟ آرام کرو، جسم کو آرام ملے گا، طاقت ملے گی، گناہ سے بچو گے۔ بلا وجہ کہیں آپ بیٹھیں گے تو ادھر کی بات ہوگی، یا تو زبان آپ کا گناہ میں ملوث ہوگا یا کان آپ کا ملوث ہوگا۔ یعنی کسی کی غیبت، کسی کی چغلخوری، کسی کے بارے میں غلط بیانی وغیرہ سنیں گے تو کان آپ کا گناہ گار ہوگا، بولیں گے تو زبان گناہ گار ہوگا۔ اسی لیے فرماتے حضرت بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو اور فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ اور گناہ پر رونے سے مراد گناہ پر اظہار ندامت، غلطی ہو جائے اظہار ندامت، غلطی ہو گئی، نہیں ہونا چاہیے، اور کیا کرو؟ توبہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش اخلاقی یعنی اخلاق کے ساتھ ملنا، نرم مزاجی کے ساتھ ملنا، ہمدردی کا معاملہ کرنا، خوش اخلاقی، اور کثرت سے خاموش رہنے کی عادت ڈالو۔ خاموش رہنے کی عادت ڈالو۔ جب آپ مجلس نہیں لگائیں گے، بلا وجہ نہیں بیٹھیں گے کہیں، تو خاموش ہی رہیں گے۔ گھر میں رہیں، آرام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، استغفار کریں۔ آپ کا سب سے تھک چکے ہیں، آرام کریں۔ خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے دو باتیں سمجھ میں آئی، زبان کی حفاظت کرنی ہے نمبر 1، نمبر 2 بلا وجہ گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، بلا وجہ مجلس نہیں لگانی ہے، کیونکہ مجلس لگائیں گے آپ کا کان بھی گناہ گار ہوگا، زبان بھی گناہ گار ہوگا۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ نجات کا ذریعہ میں بتاؤں، اپنے زبان کو قابو میں رکھو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر زبان قابو میں ہو جائے گا تو آج معاشرے میں زبان کے ذریعے جو ایک وبا پھیل پڑا ہے، اور ایک دوسرے کی غیبت، چغلخوری، الزام تراشی، ظلم، زیادتی، تمام کے تمام رک جائیں گے۔ کب؟ جب آپ کے دل و دماغ میں یہ گھومے گا کہ ہم کو نجات حاصل کرنا ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے، آمین۔